میں جن کی وفات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایک نہایت ہی نیک انجام کو پہنچے اور کسی پہلو سے بھی ان کی اس وفات کے اوپر کسی کے لیے شکوے کی کوئی جا نہیں ہے۔ حضرت ملک سیف الرحمان صاحب مفتی سلسلہ عالیہ احمدیہ جو 25 اکتوبر کو 2 بجے کینیڈا میں وفات پا گئے ہیں، ان کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے ان کا مختصر ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم عطا فرمایا، غیر معمولی فراست عطا فرمائی، غیر معمولی اطاعت کی روح عطا کی اور ایسا حسین ذہن اور قلب کے درمیان توازن عطا کیا کہ جو شاذ بندوں میں پایا جاتا ہے۔ بہت ہی ایک دلربا وجود تھے۔ میں ان کے ساتھ مختلف تعلق رکھتا رہا ہوں، خصوصیت کے ساتھ جامعہ کے زمانے میں شاگرد کی حیثیت سے جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے وجود کی عظمت مجھ پر ظاہر ہونی شروع ہوئی۔ نہایت منکسر مزاج لیکن بہت گہرا علم رکھنے والے اور بہت ہی اپنے طلباء سے شفقت کا سلوک کرنے والے اور اتنے ذہین کہ مشکل سے مشکل مسائل کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ کم سے کم مجھے تو پھر کبھی دوبارہ کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جو کچھ ان سے میں نے پڑھا وہ آسانی سے یاد ہوتا چلا گیا۔ مثلا صرف اور نحو شروع میں انہوں نے مجھے پڑھائی اور باوجود اس کے کہ صرف نحو کو عربی جامعات میں بہت ہی مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے اور رٹے لگاتے ہیں لوگ، اور صرف کے متعلق تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتے کا دماغ چاہیے، یعنی یہ مولویوں نے محاورہ بنایا ہوا ہے، جس طرح کتا بھونکتا رہتا ہے اس طرح ایک لفظ بار بار بھونکنا شروع کر دو تو پھر صرف یاد آتی ہے۔ لیکن ملک صاحب کو چونکہ خدا نے دماغ کا سلیقہ عطا کیا تھا، اس لیے آپ اس طرح اس کو نظام کے طور پر سمجھتے تھے اور اس طرح سمجھانے کی اہلیت رکھتے تھے کہ از خود وہ چیز یاد ہونی شروع ہو جاتی تھی، کبھی کسی رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی۔ چنانچہ جب میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے حکم پر جامعہ سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے اندر ہی مولوی فاضل کا امتحان دیا تو باقی طلباء جو مولوی فاضل کے تھے وہ اکثر صرف نحو میں فیل ہوا کرتے تھے اور قریب آنے کی وجہ سے امتحان بہت رٹے لگاتے تھے اور مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی اس حصے کو، کیونکہ وہ ملک صاحب سے پڑھا ہوا تھا۔ پھر ملک صاحب نے جس حد تک فقہ کی تعلیم دی یا دوسری بعض علوم کی شاخوں میں ہمارے استاد بنے، ان حصوں میں مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑی۔ یاد رکھیں جہاں استاد محنت کرنے والا ہو، جہاں استاد کا شعور روشن ہو اور وہ اپنے مضمون کے نظام کو سمجھتا ہو، اس کی روح سے واقف ہو، اس کے طلباء کو بہت کم محنت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جتنا زیادہ محنت کرنے والا طالب علم ہے وہ ضروری نہیں کہ استاد کے اوپر حرف آئے، لیکن اکثر صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا کوئی قصور رہ گیا ہے۔ بہرحال ملک صاحب کے متعلق تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ یہ نہیں کہ ہر لیکچر پہ محنت کرتے تھے، جب پڑھا تھا انہوں نے تو اس توجہ کے ساتھ پڑھا تھا اور اس محنت کے ساتھ پڑھا تھا کہ ان کے دماغ میں اس مضمون کا جہان روشن ہو چکا تھا۔ پھر اسی روشنی سے انہوں نے باقیوں کو حصہ دیا، اپنے طلباء کو، اور وہ مضمون آسان ہوتے چلے گئے۔ جامعہ احمدیہ کو بھی اس ملک صاحب کی ان نیک صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے علوم کی تعلیم اور تدریج میں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے اور ملک صاحب کا یہ فیض ان کے بعد بھی ہمیشہ جامعہ میں جاری رہنا چاہیے۔ تمام اساتذہ کوشش یہ کریں کہ اس طرح اپنے طلباء کو پڑھائیں کہ طلباء اس مضمون کو عقلاً ذہناً خود بخود جذب کرتے چلے جائیں
اور ان کے شعور کا ایک ایسا حصہ بن جائے کہ پھر اس کے بعد ان کو خاص غیر معمولی محنت کی ضرورت نہ پڑے. بعض نئے لفظوں کو یاد کرنے میں ضرور محنت کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ضمنی باتیں ہیں. بعض تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں، بعض سیکوینس بعض دفعہ یاد کرنے پڑتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کون سی چیز پہلے تھی کون سی بعد میں. معمولی توجہ سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اچھا پڑھانے والا ہو تو جلدی یاد ہو جاتی ہیں. دوسری بات ان کے متعلق قابل ذکر یہ ہے کہ یہ مجلس احرار سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان تھے جب یہ قادیان آئے ہیں، اور غالباً یہ 1933-34 کا واقعہ ہے. مجلس احرار جب زوروں پر تھی، اور ان جلوسوں میں سے بعض کی رہنمائی کرنے والے تھے جو نہایت ظالمانہ گند بکتے ہوئے قادیان پر حملہ آور تھے، اور یہ دعویٰ لے کر قادیان پر یلغار کی تھی کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ملک صاحب کے زندگی کے حالات کچھ الفضل میں پیچھے شائع ہوئے. ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے پڑھے ہوں اور بعضوں نے نہ پڑھے ہوں. اگر نہیں پڑھے تو پڑھنے چاہیے. بڑے دلچسپ حالات ہیں. ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کو خدا نے ذہنی ارتقاء نصیب فرمایا. اور اب دیکھیں کیسا نیک اور پاک انجام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں یہ اپنی باقی زندگی بسر کرتے تو ایک نہایت غلیظ گند باقنے والے ملا کے طور پر مرتے، جس کی زندگی کا مقصد، جس کے اسلام کی خدمت کا تصور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سارا دن گند بولو اور گالیاں دو اور غلاظتیں پھیلاؤ اور دشمنیاں پیدا کرو اور خدا کے بندوں کے قتل و غارت کی تعلیم دو اور مسجدوں کو منہدم کرنے کی تلقین کیا کرو. کیسا بد انجام ہے. اس انجام سے نکال کر اندھیروں سے خدا ان کو روشنی میں لے آیا. اور یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مجلس سے احرار سے آنے کے باوجود اپنی زبان میں بعد میں ایسے پاکیزہ ہوئے کہ کبھی ساری زندگی کسی سے سخت کلامی نہیں کی. نرم روح اور نرم گفتار تھے. اور طلباء کے طور پر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں. بعض دوسرے اساتذہ بعض دفعہ زبان کی سختی بھی کیا کرتے تھے. بعض اساتذہ ایسے بھی تھے جن کے منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمے بھی نکل جاتے تھے جنہیں طلباء گالی کہہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گالی نہیں حقیقت ہے، مگر بہرحال وہ گالی کے قریب قریب مضمون پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن ملک صاحب کی زبان سے کبھی کسی نے کبھی ساری زندگی ایسا کلمہ نہیں سنا جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ اس نے دل پر بوجھ ڈالا ہے. بس یہ روحانی پاک تبدیلی ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کی ذات میں فرمائی، اور انجام ایسا نیک کہ ساری اولاد 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، سارے ہی اللہ کے فضل سے نہایت مخلص اور فدائی احمدی سلجھے ہوئے با اخلاق لوگ، اور دنیا میں بھی ہر جگہ بہترین زندگی گزارنے والے اور اچھے مناصب پر فائز. اچھی جگہ بچیوں کی شادیاں ہوئیں، سارے گھر خوش اور آباد اللہ کے فضل کے ساتھ. اور کبھی کسی جماعت سے میں نے ان کے بچے کے خلاف کبھی کوئی شکایت نہیں سنی، بلکہ جب بھی سنا ہے تعریف سنی ہے کہ خدا کے فضل سے صف اول کے خدمت کرنے والے ہیں. وفات کے وقت آپ کی عمر 79 سال سے کچھ اوپر تھی، اور آخری کام جو انہوں نے کیا ہے وفات سے پہلے، وہ مجھے خط لکھا ایک دعا کا جو مجھے ان کی وفات کے بعد ملا. بہت دعاؤں کے مستحق ہیں، اور چونکہ ایسے متباہر علماء دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان کے خلا کو بھرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اور یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصے تک جماعت کو یہ خلا ضرور محسوس ہوگا. اس لیے اس عرصے میں ہماری نوجوان نسلوں کو اپنی علمی کمزوریاں دور کرنی چاہیے، اپنے اندرونی خلا بھرنے چاہیے تاکہ جماعت کا یہ خلا ان کے وجود سے بھر سکے. اس سلسلے میں جہاں ان کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کی تحریک کرتا ہوں، اور سلسلے کے تمام علماء کے لیے بھی دعا کی تحریک کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں علم اور علم کا عرفان نصیب کرے، اور جماعت کو کبھی بھی